رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آس میں ہم کچھ گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اگر وہ کسی حد و حساب میں حتیٰ کہ انسانوں کی عقل میں بھی نہیں آتی، وقت میں برکت دے دے اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لے، اسباب اور وسائل کی قلت کے باوجود اپنا فضل فرمائے اور اس کے لیے اخلاص سے کی گئی کوششیں ثمر آور ثابت ہوں اور وہ اپنی اس مخلوق سے کام لے لے جس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان اشیاء سے جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، یہ سب اس کے اپنے فیصلے اور سب اس کی اپنی مشیت کاملہ کے مظاہر ہیں۔ اس کی ذات ہر طرح سے تعریف کی مستحق ہے۔ استحقاق اور مستحق ہونا کسی چیز کا دونوں میں فرق ہے۔ انگلش میں ڈیفیکٹو اور ڈیجورو جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہر اعتبار سے توصیف اور ثنا کے قابل ہے۔ وہی ہے جس نے یہ چاہا کہ وہ جانا جائے اور اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور اسی کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اس نے انسانوں کو یہ بتایا کہ وہ کس راہ پر چلیں اور اللہ کی محبت، پھر اس کی معرفت، اور یہ دونوں چیزیں جب اس کی خشیت کے تحت آ جائیں تو وہ صحیح چیز ہے۔ اللہ کا خوف نہ رہے اور اللہ کی محبت اپنی حدود سے متجاوز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اب رہنمائی کے قابل نہیں رہا۔ اللہ کی محبت کا غلبہ اس انسان کو لوگوں کی رہنمائی سے معذور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ اس نظریے کے تحت جو اس کی ذات میں ڈیولپ ہوا ہے اسے اس نظریے سے دور کر دے جو حقیقت میں کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے، تو یہ آدمی اپنی جگہ پہ چاہے کتنا ہی مرحوم و مغفور ہو اور اللہ اسے جنت میں بھی لے جائے اور اللہ اس پہ رحمت بھی کرے اور خدا اس کے جذبے کی قدر بھی کرے، لیکن وہ لوگوں کی رہنمائی کے قابل نہیں ہوتا۔ وحدت الوجود کے جتنے یہ مشائخ تھے، ان میں بہت سوں پہ اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک وجود کا اثبات کیا اور وہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس محبت کے غلبے میں ان کی اپنی طبیعت ایسی بن گئی، اتنی نرمی آ گئی، اتنی زیادہ
طبیعت اور مزاج میں سیلانی آ گئی کہ جن چیزوں کو کتاب و سنت نے منع کیا تھا، انہوں نے اس جذبے کے تحت لوگوں سے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو اپنے طور پہ کتنے ہی نیک نیت، صالح اور اچھے ہوں، ہم ان کی بے ادبی بھی نہیں کرتے، ہم بالکل اس طریقے پہ نہیں چلنا چاہتے، لیکن اللہ ان کے لیے سند بھی نازل فرما دے کہ اللہ نے ان کی بخشش کر دی، تو بھی وہ کسی قانون اور قاعدے کے تحت ہیں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی محبت جس کا ان پر غلبہ ہے اس کو عذر بنا کر ہم یہ کہیں کہ شریعت کی حدود توڑ دی جائے۔ اسی طرح کبھی اللہ کی معرفت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت وہ پہچاننے لگتا ہے اللہ کو، اس کی ذات کو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی اسے سمجھ آتی ہے۔ دنیا کو وہ اللہ کی دلیل سمجھتا ہے۔ اگر یہ کائنات نہ ہوتی، یہ دنیا نہ ہوتی، یہ سمندر اور پہاڑ نہ ہوتے، تو ذات باری تعالیٰ کے اسبات کے لیے دلیل کہاں سے فراہم ہوتی؟ اس لیے مومن آدمی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اس کی دلیل ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں، کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بنایا ہے یہ اللہ کی صفت قدرت اور اللہ کی طرف رہنمائی کے لیے یہ کام آتی ہیں چیزیں۔ انسان فلسفی عقل مند اس سے استدلال کرتا ہے، اور آخرت وہ اللہ کے فضل کا ظہور ہے، اللہ کے کرم کا اور عدل کا، اور اگر وہ نہ ہوتی اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو پھر اللہ کی ذات پاک معاذ اللہ بے معنی ہو جاتی۔ اسی لیے قرآن بار بار آخرت پر زور دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا آئے گا آئے گا، وگرنہ اگر وہ دن نہ ہو یا کوئی نہ مانتا ہو تو یہ رہتی دنیا ہی جہنم ساری ہو جائے، پھر نئے جہنم کی ضرورت کیا ہوتی؟ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور قیامت کو نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کی اس دنیا کو بارہا باقی انسانوں کے لیے جہنم بنایا۔ اس لیے آخرت اس کا معنی جانا عقلاً بھی ضروری ہے اور شرعاً تو ہے ہی ہے، اور اللہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان رہے کہ ایک دن انصاف ہو جائے گا۔ دنیا میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا، کوئی انصاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر آپ مثبت طریقے پر سوچیں اور ہم اپنے ذہن کو خام خواہ کے فتووں سے محفوظ رکھیں تو حضرات انبیاء علیہ السلام بھی جو انصاف کرتے ہیں وہ شہادتوں اور گواہیوں کی بنیاد پر انصاف کرتے ہیں، اور شہادت اور گواہی اگر انہیں جھوٹی مل جائے تو اس جھوٹ کو کس دلیل سے رد کریں؟ جو ان کے سامنے ہے انہوں نے تو اسی پہ انصاف کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرما لیا، وہ چور نہیں تھا، گواہیاں اس کے خلاف اتنی مضبوط تھیں کہ اگر خدا کی وحی درمیان میں نہ آتی تو اس شخص کا ہاتھ کٹ جاتا، اور اللہ نے پھر پوری آیات نازل کی اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، جو خائن ہیں، جن میں دیانتداری نہیں ہے، ان کی طرف نہ جائیں۔ تو وہ انصاف جو تھا وہ دلائل کی بنیاد پہ فراہم ہونا تھا نا، وہاں دلائل غلط پڑ گئے، اب کیا کرتے؟ اور اسی وجہ سے
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زمین پر جب قبضہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ نہ تمہارے پاس ہیں نہ یہودیوں کے پاس ہیں، قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے اللہ کے نام کے احترام میں قسم اٹھانے سے کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قسم اٹھا لیں گے یہودی۔ تو آپ نے فرمایا سعد تم جانتے نہیں ہو، اللہ کی قسم جسے میں کوئی چیز دے دوں گا جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر تو جہنم کی آگ کے علاوہ مجھ سے کیا لے گا۔ اس لیے اللہ ہے جو در حقیقت عدل کرنے والا ہے، اور عدل بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ انصاف کو قائم کرو، وزن کو قائم کرو، ترازو کو سیدھا رکھو، اور کہتا ہے ہم نے ترازو کو نازل کیا، اور اسی کی ذات کے لیے ساری تعریف اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو پست اور شکست اس میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی ذات ایک چیز کو غالب رکھتی ہے، اور کائنات میں جتنی بھی اس کی نافرمانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کرنے والا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا قانون حرکت میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا اپنا قانون وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا قانون پھر چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کبھی معطل نہیں ہوتے، خدا کے قوانین کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اپنا عمل چھوڑ دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، انہوں نے چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس میں مومن آدمی کو زندگی بھر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ سچی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بھی حد الوسع ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائے۔ ایک مومن آدمی کو چند باتیں ایسی ہیں جس میں کبھی بھی زندگی میں نہیں پڑنا چاہیے، ان میں سے ایک قتل کا مسئلہ ہے۔ آنکھوں کے سامنے بھی قتل ہو جائے تو ہمارا دور اس میں اتنی غفلتیں، اتنا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے کہ چپ رہے اور ان چیزوں میں شریک نہ ہو، ورنہ وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ یہ ذہن میں آئے گا کہ میں سچی بات اور اعلیٰ کلمت اللہ اور یہ اور انصاف اور یہ سب کچھ، لیکن حقیقت میں وہ اپنے وقت اور پیسے کو برباد کر دے گا۔ 3 طلاقیں ہیں، کسی کو طلاق دینی ہے، مومن اور سمجھدار آدمی ان کاموں میں نہیں پڑتا، کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کام بہت ہی برا ہے۔ تو جو طلاق ہے کسی کو دینی ہے، دلوانی ہے، لوگ جانیں، ان کا کام جانیں، بہت بڑی چیز ہے 3 طلاقیں دے دینا، اور تہمت میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ تہمت اتنی بری چیز ہے کہ اس کے لیے خود اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی نازل کی ہے، دونوں عورتوں کی پاکیزگی اللہ نے بیان کی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ کائنات میں کوئی ایک ثبوت عیسائیوں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مریم ایک پاک دامن خاتون تھی، وہ تو اللہ نے گواہی نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ والا مریم بہتان عظیمہ، اور انہوں نے مریم پر جو بہتان باندھا ہے، یہودیوں نے، ہم نے اس کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی خاتون پہ تہمت لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ خدا کی وحی اس کے لیے نازل ہوئی۔ اب بھی دنیا میں جو چیلنج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف کی اولاد تھے سیدنا مسیح علیہ السلام، اس کی تردید کیا ہے؟ عقلاً کیا ہے؟ تاریخ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ایک گواہی جو دے سکے، اور پوری مسلمان دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اربوں افراد۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد اللہ کو سچا ماننا ہے،
اور اللہ جو کچھ کہے وہ سچ ہے۔ اور دوسری خاتون ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن کی طہارت اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17 آیات نازل کی۔ اگر یہ اتنی بڑی بات نہ ہوتی کسی خاتون کے کردار پر تہمت لگانا، تو یہ وحی ایسے ہی حرکت میں آ جاتی۔ کبھی نہیں پڑھنا چاہیے ان کاموں۔ مومن آدمی 1000 گز دور رہے ان چیزوں سے، اور جو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، وہ آخرت میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کبریٰ بہقی میں آتا ہے کہ کوئی عیسائی اور یہودی عورت پر بھی تہمت لگائے گا، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسے دنیا میں اس تہمت پہ سزا نہیں ملی تو جہنم کی آگ سے اتنے کوڑے اسے لگائے جائیں۔ اس لیے اللہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، ایسی عالی شان صفات بس اسی کی ذات پاک کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ زندگی اس کے قبضے میں ہے اور موت بھی اس کے قبضے میں ہے۔ کئی دنیا میں حیات کے متمنی تھے اور خدا نے موت طاری کر دی، اور کئی جن کے لیے دنیا بھر موت کی تمنائیں کرتی رہی، اللہ نے اس دنیا کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کا کیا ارادہ ہے، وہ کیوں ایسے کرتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس سے پوچھ سکے، اور وہ ایسا ہے جو پوچھتا ہے، احتساب ہے اس کے ہاں، اور اس کا حق بنتا ہے۔ اس لیے ہر آن، ہر لمحہ مومن آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور وہ در حقیقت مومن کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کی بھی وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بیک آف دا مائنڈ یہ رہتا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ حسن ہے تو اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، رنگ ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، آواز ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنے پروردگار کی صنعت تصنیع کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا چیز بنائی۔ اسی لیے اس نے کرم فرمایا، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوا کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے عقل کو پیدا کیا۔ اگر وہ عقل کو پیدا نہ کرتا، اور انسانوں میں عقل نہ ہوتی، اور انسانوں میں شعور نہ ہوتا، تو یہ دنیا کس بنیاد پر چلتی؟ اس لیے انسانوں کو عقل سکھائی، سوچنا سمجھنا سکھایا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جنت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے موافق ہوں گے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کون انسان کس موقع پہ عقل سے کام لیتا ہے، اور بہت آسان مثالوں سے بات واضح کی جا سکتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، بارش شروع ہو گئی، نماز کے لیے جاتا ہے، راستے میں چینٹے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ راستے کے چینٹے یہ پاک ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیں، بس کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک آدمی اپنی عقل سے کام لیتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، چھتری لے کے جانا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ چینٹے پڑ جائیں، ایسے نہ ہو کہ کپڑے تر ہو جائیں، اس کی وجہ سے مسجد کی قالین، مسجد کا کارپٹ وہ تر ہو جائے۔ وہ یہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے کہ مجھے بھیگنا تو ہے ہی، مگر ذرا باعزت طریقے پہ بھیگوں۔ تو یہ جو عقل کا اس نے استعمال کیا ہے، یہ اسے اللہ کا قرب دلائے گا کہ اس نے ایک اچھی چیز کا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، حضرت جریر رضی اللہ عنہ بالکل آخر پہ حیات طیبہ کے مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی حیات طیبہ میں جب بھی مجھ سے ملے ہیں ہمیشہ مسکرائے، ہمیشہ مجھے دیکھ کے خوش ہوئے، اور کوئی نہیں یہ کہہ سکا۔ یہ وہ واحد تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب بھی میں حاضر ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور جریر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ دو باتیں ہیں تمہاری بہت اچھی لگتی ہیں مجھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم میں جو برداشت کی قوت ہے نا، یہ بہت غیر معمولی، بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی عقل سے سوچتا ہے، دلیر اور بہادر آدمی ایک دم غصے میں نہیں آ جاتا۔ ایک آدمی جس میں دلیری نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ پھنس گیا ہے، اب اسے مارو جتنا مارنا ہے، اس کو نچوڑ لو۔ اور دلیر آدمی برداشت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کون سی اتنی بات ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا، کرنے دو جو کرتا ہے، ممکن ہے باز آ جائے، ممکن ہے رجوع کر لے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو تم میں تعمق ہے، سوچ ہے، فکر ہے، فرمایا یہ بہت اچھی۔ سوچ اور فکر کے بعد جو لوگ فیصلہ کرتے، اس لیے انسانوں میں اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے عقل پیدا فرمائی، اللہ نے عقل دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا لو کننا نسمع نعقل، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی بات سنتے اور عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، اور ہم کبھی بھی آج جہنم میں نہ جاتے۔ عقل کا بہت بڑا مقام ہے، آدمی عقل سے سوچتا ہے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا۔ اور پھر خدا ہی کا احسان ہے، اس نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ جہاں عقل پہنچ کے گنگی ہو جاتی ہے اور بہری ہو جاتی ہے، وہاں اللہ نے وحی نازل کی اور لوگوں کو بتایا کہ جس نتیجے پر تمہاری عقل ممکن ہے 1000 سال کے بعد پہنچے، ہم پہلے ہی دن تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا۔ وحی نے رہنمائی کی، عقل 1000 سال کیا 10,000 سال بھی کام کرتی رہے تو ممکن ہے وہ گائے اور سور کے گوشت میں فرق نہ کر سکے۔ انبیاء علیہ السلام نے پہلے دن یہ بات بتا دی کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی یہ فیصلہ کر سکے کہ رشتوں کا تقدس اور حرمت اور حلت کس بنیاد پہ، کیا بنیاد ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہی نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، ان سے نکاح حرام، فلاں سے حرام، فلاں سے حرام۔ اور پھر قرآن چلتا چلا گیا ہے اور کہتا ہے یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کبھی سوچیں کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ہٹ کر جو نکاحوں کی اجازت دی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک موقع پہ چل کے فرما دیا کہ خالصۃ لک، صرف آپ کو یہ اجازت ہے، من دون المومنین، ایمان والوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں۔ یہ فیصلہ کیا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ بھجوا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کہو باز آ جائے، خبردار یہ بات کبھی اس نے سوچی بھی اور کوئی بات آئندہ میں نے سنی، میں اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔ تو کیا اس نے اس آیت کو نہیں سوچا؟ اور جو بھیجنے والے تھے رشتہ، انہیں آیت نہیں تھی ذہن میں، نہیں خیال آیا۔ ہو جاتا ہے کبھی آدمی کو کوئی بات بھول جاتی ہے، انہیں خیال ہی نہیں آیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا، نوٹس دیا اس کا۔ تو اس لیے عقل بہت جگہوں پہ پہنچ کے کچھ کام نہیں کر سکتی، خدا کی وحی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام صحیح راہ دکھاتے ہیں، نبوت پہ اعتماد، نبوت پہ بھروسہ،
حضرات انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے فیصلے، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ سب چیزیں عقل سے چاہے وہ ماورا ہی کیوں نہ ہوں، اگر آدمی ان کو عقل کی ترازو پہ پرکھے گا تو عقل کا ترازو بالکل ناکام ہو جائے گا، نبوت غالب آئے گی، اور نبوت میں وحی جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ان تک کی گئی ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عظمت ہے اور ان کا جتنا ترفع اور تعلق معلّہ ہے، دو بنیادوں پہ قائم ہے۔ ایک بنیاد ان پہ وحی کا آنا ہے، جتنی بھی شریعت ہے یہ انہی کے مرہون منت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دوسری بنیاد ان کی بشریت، کہ بشریت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی وہ پیدا کی، اور شریعت کے اعتبار سے بھی بہت آسان، بہت نرم شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اسی لیے اللہ کے ان احسانات کے اعتراف میں جن لوگوں کو خدا کی معرفت نصیب تھی، جو لوگ خدا کو جانتے تھے، اس معرفت میں محبت یا معرفت، ان دونوں پہ جو دستخط کرنے والی چیز ہے نا، وہ اللہ کا خوف۔ وگرنہ خدا کی محبت اکیلی رہ جائے، پورا امکان ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے، اور اللہ کی معرفت اکیلی رہ جائے، پورا امکان ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ اللہ کا خوف اس محبت کی بھی حد باندھتا ہے، اور اللہ کا خوف اس معرفت کی بھی حد باندھتا ہے، وگرنہ معرفت بسا اوقات ہوتی نہیں ہے، اور شیطان اسے اس چکر میں ڈال دیتا ہے کہ اس وقت عارف باللہ تم سے بڑا کوئی نہیں۔ سعدان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور جامی نے نفحات الانس میں یہ واقعہ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ اور سعدان احادیث بہت کثرت سے بیان کرتے تھے، استاد تھے۔ ان کے زمانے میں ایک صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے مریدوں سے کہ وہ ہماری مجلس میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا، بہت دن ہو گئے انہیں اسے نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت معلوم نہیں، وہ آتا تھا، نہ گھر معلوم نہ پتہ، تو اس لیے کچھ خیال نہیں آتا۔ 17-18 برس کے بعد پھر وہ آیا، تو انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے کہا بھی تم پہلے آتے تھے، پھر تم نے آنا چھوڑ دیا، شاید 17 برس ہو گئے، اب آئے ہو۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی معرفت مل گئی، تو میں جس مقصد کے لیے آپ کی مجلس میں آتا تھا جب حاصل ہو گیا تو پھر کیا آنا تھا، پھر آج ایسے ہی خیال آیا کہ آپ کی طبیعت دریافت کروں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی معرفت کیسے؟ اس نے کہا ایک دن آپ کی مجلس سے جا رہا تھا، اور اس مجلس کی برکتیں تھیں، اور رات ہو گئی تھی، میں جنگل میں جا رہا تھا تو نور ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا معرفت۔ اس نے کہا عطا کی گئی، اور تم دیکھتے ہو میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے اسے سجدہ کیا، اور میں نے اپنی شوق کا اظہار کیا کہ تم مجھ سے ملا کرو اے میرے پروردگار۔ تو اس نے کہا آ جایا کرو رات کو، کبھی ہم ملیں گے۔ تو میں جاتا رہتا ہوں، وہ مجھ سے ملتا ہے۔ معبود اگر نگاہیں اس کا احاطہ اس دنیا میں کر لیں تو اس آنکھ کی سب سے بڑی مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ یہ جس چیز کو گھیر لیتی ہے اس چیز میں باوجود محبتوں کے عیب نکالنے لگتی ہے۔ اس آنکھ کی مصیبت یہ ہے کہ محبتوں کے باوجود عیب نکالتی ہے۔ جب عیب نکالنا شروع کر دے گی تو معبود پر اعتماد اٹھ جائے گا، نقائص دیکھے گا نا اس کے۔ جب نقائص دیکھے گا اپنے معبود میں تو عبادت کی وجہ سے جو انکساری اور عاجزی طبیعت میں آنی چاہیے تھی، جس فرعونیت کو ٹوٹنا چاہیے تھا، یہ عبادت کا خاصہ ہے، وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اسی جو کہتے ہیں نا خدا نظر کیوں نہیں آتا، خدا نظر آنے لگ جائے
تو پھر شاید ہی دنیا میں کوئی اس کا سچا پرستار رہے۔ اس لیے آخرت کا کہا ہے کہ آخرت میں دیکھو گے، اس لیے کہ آخرت میں تو ساری چیزیں ہی تبدیل ہو جائیں گی۔ آخرت میں تو یہ سماعت کچھ کی کچھ ہو جائے گی، بصارت کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو تمہیں خدا کی معرفت مل گئی۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اٹھو اور سعدان محدث کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر انہوں نے کہا حضرت وہ حدیث سنائیے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ رات کو ایک عرش بچھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اس کی سند ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو ایک نور کا عرش بچھا دیتا ہے، اور پھر وہ آواز دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے بندو تم میں سے سب سے اچھا کام کس نے کیا ہے؟ پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے تو شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ سب سے اچھا کام تو تم نے کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضرت چلتے ہیں۔ ایک موڑ تک پہنچے اور شیخ نے سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا، وہ بھی چلا گیا شیخ۔ اگلے دن آیا تو رو رہا تھا۔ شیخ نے کہا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا 17 سال جس کو سجدہ کرتا رہا، آج پتا چلا کہ وہ اللہ نہیں تھا، زندگی ضائع کر لی۔ یہ وہ چیز ہے کہ آدمی جس چیز کو معرفت سمجھتا ہے اور جس چیز کو محبت سمجھتا ہے، اس میں اگر اللہ کے خوف کے دستخط نہیں ہیں تو کچھ نہیں۔ خدا کا خوف باندھ دیتا ہے کہ تمہاری محبت اپنی جگہ پہ، مگر یہ جو تم آہوزاری کرتے ہو، روتے ہو، کہتے ہو کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، خبردار یہ اصول اور قانون کی بات ہے کہ تم نے نہیں دیکھنا جب تک کہ تم موت کے پل کو کراس کر کے میرے پاس نہیں آؤ۔ اطمینان ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی زبان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اسی لیے جن لوگوں کو حقیقی معرفت نصیب ہو جاتی ہے وہ ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جو چیز اللہ کی طرف لے کے چلتی۔ ہر اس چیز کا احترام اللہ نے اس ادب کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَعَامِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کی طرف جو آؤ، بیت اللہ کی طرف، تو دیکھو جو آنے والے ہیں انہیں ستانا نہیں ہے۔ وَلَلْحَدْيِ وَلَلْقَلَائِدِ، جو قربانی کے جانور ہیں ان کا احترام ضروری ہے، یہ میرے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے گلوں میں جو پرانا جوتا ڈال دیا جاتا تھا، عربوں کی ایک رسم تھی کہ جب جوتے ان کے پھٹ جاتے تھے خراب، تو اسے جو قربانی کے لیے جانور جاتے تھے حرم شریف میں ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اس جانور کو ڈاکو نہیں چھیڑیں گے، چور چرائیں گے نہیں، کوئی اس کو مارے گا نہیں، یہ اللہ کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا وہ جو جوتے لٹکائے جاتے ہیں نا جن جانوروں کے گلوں میں، ان کا احترام ضروری ہے۔ اسی لیے کسی ارادے پہ اس نے نہیں کہا کہ میں عذاب دوں گا۔ یہ ایک چیز ہے مکہ، اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، جو مکہ کے متعلق یہ تصور بھی کرے گا، ارادہ بھی کرے گا کہ وہ یہاں پہ دین کے خلاف کوئی چیز پھیلائے گا، نزق ہو، ہم اسے بڑی شدید سزا دیں گے، کڑی سزا دیں گے، یہ ہمارا گھر ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وہ یزید کے خلاف چلے، اور حج کے دنوں ہی میں چلے، شعبان میں چلے تھے وہاں سے مدینہ منورہ سے، اور پہنچے ہیں یہاں، تو یہاں پر حج ہی کے دن آ گئے تھے، اور حج ہی کے دنوں میں انہوں نے مشورہ کیا اور حج کو چھوڑ کر پھر وہ چلے ہیں یزید کے خلاف، چلے ہیں 7 ذی الحج کو، 6 کو، کچھ ایسے ہی حج کے عین ایام میں وہ چلے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نفل حج اور عمرے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ حکومت کے نظام میں جو تبدیلی آ رہی ہے اور خلافت کی بجائے اب یہ جو بادشاہت کا نظام چلنے لگا ہے ہمیں روکنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا،
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حسین مجھے اللہ کے اس گھر کا نہ ہوتا کہ یہاں خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں تو میں اپنی انگلیوں سے تمہارے سر کے بال پکڑ لیتا، نہ جانے دیتا، میں اور تم دونوں شہید ہو جائیں گے۔ مطلب جو بھی اس وقت حکومت کے خلاف اٹھے گا شہید ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا حضرت اگر خدا کے گھر کا احترام نہ ہوتا تو میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا، جو بھی جواب دیتے، لیکن دونوں نے اللہ کا گھر، بیت اللہ کا احترام، بڑی بات نہیں کی، سختی سے بولے نہیں۔ خدا کا گھر ہے، اس کا احترام ضروری۔ اتنا احترام ان چیزوں کا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس قدر وہ شدید چیز ہے کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے ان بصرہ والوں سے زیادہ خدا کے احترام میں کوئی شہری نہیں دیکھے۔ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں بصرہ والوں کو دیکھتا تھا، جو آدمی بھی حرمین شریفین میں ان میں سے آتا ہے اتنا احترام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزوں کا۔ کہ ایک رات میں طواف میں تھا اور میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، اور اس قدر وقار سے چل رہی تھی، اس قدر خدا سے محبت اور تعلق کے ساتھ کہ رشک آتا تھا اسے دیکھ کے۔ پھر میں دیکھتا رہا یہ کیا کرتی۔ اس نے طواف کیا اور طواف کے بعد ملتزم پہ حاضر ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے واسطے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاعدہ اور طریقہ تھا ملتزم کے قریب ہونا، وہ قریب جا کر کھڑی ہوئی اور وہ مانگتی رہی اللہ سے یہاں تک کہ ایک وقت رات کا گزر گیا اور پھر گری اور ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ ان اہل بصرہ کا ایسا تعلق ہے کہ میں نے کسی عالم اسلام کے شہر کو نہیں دیکھا کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق۔ اللہ کے شاعر ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ یہ اس بدبخت نے، حجاج ابن یوسف نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو اور کسی چیز کا اعلان کرے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا بالکل اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پہ اپنا پاؤں نہ رکھے۔ یہ اس ادب اور احترام کے خلاف ہے جو اللہ نے ان چیزوں کا ادب دیا ہے، اور اسی ادب اور احترام جو خدا کا ہے اسی کی ایک شاخ نبوت پر اعتماد ہے، انبیاء علیہ السلام کے فیصلوں پر اعتماد ہے۔ نبوت اور ختم نبوت کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل اس آخری وحی کے علاوہ کہیں نہیں۔ اگر اس وحی نے بیان نہیں کیا تو پھر جو اصول اس نے بیان کیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں اس سے بھی باریک بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ جن لوگوں کو ہر صدی میں اللہ نے پیدا کیا ہے، جو دین میں تجدید کرتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، یہ لوگ جس چیز کو کہتے ہیں مجدد اور تجدید کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا، چمٹ جانا اور عدل اور انصاف کے ساتھ ایسی شخصیتوں میں دیکھنا کہ وہ شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ خدا نے ان ساری چیزوں کی گارنٹی خود بھی دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی وہ، اور یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ میں اور ان میں کوئی نسبت اور تناسب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ عبادت کا ایک ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور لوگ ان کی عبادت کریں، کچھ نہیں۔ اللہ کی توحید ہے، اور خدا کی توحید، اس پہ قائم رہنا
خاص طور پہ یہ ایمان کی شرط ہے کہ خدا کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کرتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کر کے خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے، تو ایسی توحید بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہے اور ایسی توہین بھی جہنم ہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اعتدال میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور اللہ کی الوہیت، ان دونوں کو آپس میں کیا ربط ہے؟ کچھ بھی۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذاتی چیزیں، وہ بڑے سے بڑے نبی میں بھی خدا کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ وہ حیات کو پسند کریں تو رک جائیں اور مرنے کو پسند کریں تو چل پڑیں۔ وہ بھی فرشتہ آ کے ان سے پوچھتا ہے یا پوچھتا تھا کہ حضرت چاہیں تو چل پڑیں، چاہیں تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا۔ زندگی سے بڑی کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مرنا ہی ہے تو پھر جب کیا اور تب کیا، اب کیا مرنا اور اس وقت کیا مرنا، مجھے بس اتنی مہلت دے دو کہ میں بیت المقدس کے اتنا قریب پہنچ جاؤں کہ رمیہ، جتنا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر پتھر پھینکتا ہے، بس اتنا فاصلہ رہ جائے تو لے جانا۔ اسی لیے دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تو جبریل نے مجھے اس مسجد کے قریب پہنچ کے کہا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے جب زمین میں غور کیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا انہیں، وہ ایسے ہی ہے۔ اور آپ نے عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ ان کی قبر کچی مٹی کے ٹیلوں میں درمیان میں ایک جگہ آ گئی ہے، بہت گہری ہو گئی ہے، مٹی اس کے بعد پڑتی رہی۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا مقام ہے، اللہ کا اپنا ادب اور احترام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس توہین پہ کوئی توحید قائم کرنی ہے، مگر دوسرا پہلو بھی ضروری ہے کہ اس عظمت کو خدا کی الوہیت میں نہیں ملایا جا سکتا۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ عالمگیری میں جملہ لکھا ہے نا، فتاوی عالمگیری میں، کہ اللہ اپنے مقام سے کبھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ لوگوں میں مل جائے، اور لوگ کبھی اپنے مقام سے اتنا اوپر نہیں جاتے کہ خدا میں مل جائیں۔ تو اس کے الفاظ بظاہر ذرا سے ایسے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکیں، الفاظ کی زبان کا دامن تنگ ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے طرف نسبتوں کا نیچے اوپر دائیں بائیں کا انتساب کیا جائے، لیکن کیا کریں، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہی الفاظ استعمال ہونے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی عظمتوں کا اعتراف ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے، انہوں نے خدا کی توحید کی راہ سجھائی، انہوں نے ہدایت دی، انہوں پہ اللہ نے پاک کتاب نازل کی، انہوں نے اس کتاب کی تشریح فرمائی، انہوں نے بتایا کہ کون سا راستہ نجات کا ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا ہے۔ انہوں نے انسانوں کو جن قوانین نے ظلم سے جکڑ رکھا تھا ان بیڑیوں کو کاٹا، اور انہوں نے پاک اور ناپاک کی تمیز سکھائی۔ انہوں نے بالکل امت کی اس طرح پرورش کی جیسے کوئی مشفق والد اپنی محبت سے چاہنے والی اولاد کی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہدایت پھیلی، انہی کی نبوت نے ساری کائنات میں ہدایت کا جو ذرہ اور جو شمع بھی نظر آتی ہے وہ در حقیقت بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی نور محمدی علیہ السلام، اسی ہدایت کے ساتھ منسلک۔ محبت ہو
اللہ کی خشیت و معرفت و جو راہ اس کوچے سے نہیں گزرتی نا، وہ کہیں بھی پہنچے کم سے کم خدا تک نہیں پہنچتی. بس اللہ تک وہ نہیں پہنچتی، باقی جدھر جاتا ہے کوئی جائے. اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے ساتھ تعلق میں ہر اس راہ کا اعتبار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزرتی ہے، جس پہ ان کی تصدیق کی مہر ثبت. یہ بنیادی نقطہ تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ گئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کائنات میں کوئی ہدایت نہیں ہے. وہ جس طرح خدا کی وحی کو، قرآن کو مانتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا تھا اسے بھی مانتے تھے. ان کے لیے ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ کاش کہ اس بات کو وہ جانے. جو لوگ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی میراث اور وراثت پر بحث کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مسئلہ کیا ہو گیا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اصرار فرمایا کہ آپ وراثت تقسیم کریں، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ عورتوں کے لیے بھی وراثت. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے منع فرمایا تھا، کہا تھا کہ میری کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ہماری وراثت اس دنیاوی چیزوں میں نہیں چلتی، ہماری وراثت علم میں چلتی ہے، اور جس نے علم سے حصہ پایا اس نے ہماری وراثت کا بہت بڑا حصہ پایا. اگر ایک طرف قرآن تھا تو دوسری طرف ڈائریکٹ آرڈر تھا ادھر بھی. اسی لیے پھر جب وہ بیمار ہوئی ہیں تو عیادت کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بتایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی عیادت کے لیے آئیں. تو انہوں نے صحیح شریعت کے مطابق اپنے شوہر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا انہیں اجازت دی جا سکتی ہے؟ ان کا ہاں، کیوں نہیں. تو وہ رضی اللہ عنہ آئے، دیر تک باتیں کرتے رہے اور روتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ، میں نے اپنے سارے خاندان کو، ساری دولت کو، سارے تعلقات کو، جتنا کچھ میرے پاس زندگی میں تھا، 3 چیزوں پہ قربان کر دیا تھا. کہ اللہ پہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایک آپ گھر والے جو تھے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ سب لوگ اتنے اچھے لگتے رہے ہیں تم اہل بیت کہ میں نے سب کچھ تم پہ قربان کیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک لفظ نہیں بولی، کہا آپ سچ کہتے. یہی وجہ تھی کہ جب وہ بیماری نے شدت پکڑی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ وہ زیادہ بیمار ہو گئی ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اسما آئیں، اور اسما نے ہی ان کو تیمارداری اور آخری وقت میں سنبھالا، اور پھر غسل بھی انہوں نے دیا. یہ اعتماد تھا ان کا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اتنے احسانات ہیں، کافروں تک پہ ان کے احسانات. قیامت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس پر ان کا احسان اس دن بھی نہ ہو. عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے نا ابو لہب، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ ابو لہب جو تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ خدا نے اس کی مذمت میں قرآن کو نازل کیا. انہوں نے خواب میں اسے دیکھا اور کہتے تھے اس کی موت کے بعد 1 سال تک مجھے بے چینی تھی کہ ابو لہب میرا بھائی تھا، ہوا کیا ہوگا اس کے ساتھ. 1 سال تک میں سوچتا رہا. پھر میں نے ایک دن اسے خواب میں دیکھا، اور میں نے اسے دیکھا وہ جہنم میں. تو میں نے اس سے پوچھا کوئی رات؟ اس نے کہا سب سے بڑی رات پیر کے دن ہوتی ہے.
یہ جو عالم ارواح ہے نا، یہ جو دوسرا جہان ہے نا، یہ مسافتوں اور زمانہ ان سب سے پاک ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو نوح علیہ السلام کے زمانے میں دفن کیا گیا، وہ اور جو قیامت سے پہلے آخری آدمی مرے گا، یہ دونوں برابر ہے۔ وہاں ٹائم اور سپیس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ ہی چاہے تو انہیں پتا چلے کتنا زمانہ گزر گیا ہے، خدا چاہے تو انہیں اطلاع دے، وگرنہ زمانے کا یہ تصور وہاں نہیں ہے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ زمانہ مسلسل چل رہا ہے کہ انسان کو مٹائے، اور انسان کو اللہ نے لگا دیا ہے کہ اپنی بقا کی جدوجہد کرے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں۔ زمانہ اپنا اثر ڈالتا ہے کہ یہ فنا ہو جائے، اور ادھر سے انسان جدوجہد کرتا ہے کہ میں باقی رہوں۔ 80 سال کی عمر ہے تو 85 سال ہو جانے چاہیے۔ بڑی عقلی سی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ جس دن مرنا ہے اس دن، وہ جو طے شدہ بات ہے، اس دن نہ کھانا بچا سکے گا، نہ پینا بچا سکے گا، نہ اوڑھنا بچا سکے گا، نہ مکان بچا سکے گا۔ تو پھر بیٹھ جائے کہ مرنا تو ہے ہی ایک دن، جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے۔ اب یہ جتنا کچھ کرتا ہے نا، اس گھڑی سے بچنے کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جب وقت آ گیا نا تو پھر یہ میری چیزیں کام نہیں دیں گی، تو پھر کس لیے مکان بنانا ہے، بیٹھے رہو۔ یہ عقلن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ بڑا گہرا راز ہے اس میں۔ جو آدمی زمانے کے غلبے کو اپنے اوپر نہیں آنے دیتا، اس کا واحد حل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا پڑھی ہے نا، وہ دعا زمانے کے اس اثر کو زائل کر دیتی۔ بہت گہری بات ہے، اس پہ کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے، بہت گہری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جتنا زمانے کا اثر تم پہ مرتب ہونا تھا، یہ دعا اگر مانگو گے تو زمانے کا اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ خود ہی اس کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ سبکی نے طبقات الشافیہ میں اور جگہ بھی یہ حدیث آئی ہے، ہم نے اسے ریکارڈ کروایا ہے۔ 17 آدمی، اس پہ آپ ٹائم پہ غور کریں کہ ٹائم کی اس میں کیا حیثیت رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی موت آ گئی، فرشتے آ گئے، جھگڑا اٹھا، وہ حیات اور زندگی کے فرشتے بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا اس کی موت کا حکم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ابھی اس کی زندگی باقی ہے، چلو اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیات اور زندگی کے فرشتوں کو کہا کہ زندگی باقی۔ موت والے چپ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا حکم میں نے ہی دیا تھا، یہ میری ہی تقدیر تھی، مگر اس نے جو صدقہ کیا تھا نا، اس نیکی نے، صدقے نے ہاتھ جوڑ دیے، یعنی محاورہ میں ہاتھ جوڑ دیے اور کہا اے خدا اس کو زندگی دے دے۔ ہم نے کہا ہم تمہیں رد نہیں کرتے، تم اچھی چیز ہو صدقہ، ہم نے زندگی دے۔ اس لیے یہ جو ٹائم اور سپیس اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ کر ان کی حیثیت کیا بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے آگاہ تھے، بڑے بڑے فلسفی، زندگی جن میں ان کی بیت گئی اور مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ سمندر بہا دیتا ہے۔ ان قطروں، جن قطروں کے لیے فلسفی اور عقلمند ترستے رہے، وہاں سمندر کی تعداد میں موجود ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نقطے کو جانتے تھے، اور خدا نے ان پہ کھول دیا تھا کہ یہ واحد ہستی ہے جس کے راستے اور جس کے کوچے سے گزرنے والی ہر راہ اللہ کی طرف جاتی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے؟ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کتنے ہی مواقع ایسے ہیں جن پہ وہی نازل ہوئی کہ عمر سچ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اس امت پہ۔ اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا کہ جب قبر میں لٹا کر یہ باہر نکلیں
تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں آخری آدمی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کیسے، تو انہوں نے بتایا کہ تجہیز و تکفین، تدفین، یہ پہلا حق اہل بیت کا بنتا تھا، گھر والوں کا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قبر میں لٹایا، 4 آدمی اترے، ایک مہاجرین کا نمائندہ، ایک انصار کا نمائندہ، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے، غلام تھے، صوبان۔ تو انہوں نے کہا کہ زمین گیلی ہے۔ پھر کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس پہ ہوا ہے وہ بچھونا لاؤ، وہ بچھایا گیا اور آپ کو لٹایا گیا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے سوچا کہ کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا آخری آدمی بن جاؤں، تو میں نے اپنی انگوٹھی پھینک دی جان بوجھ کے، جب سب باہر آ گئے۔ تو میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میری انگوٹھی میں لے لوں؟ انہوں نے کہا لے لو۔ پورے عربوں کی سیاست سیدنا معاویہ، مغیرہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، 3 دماغ چوٹی کے سیاستدان تھے، کمال تھا، ذہین بھی بہت تھے۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نیچے اترے اور کہتے تھے میں نے اپنی انگوٹھی اٹھائی اور آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن پہ اپنا ہاتھ رکھا، میں آخری آدمی تھا جو ان سے جدا۔ یہ چیزیں محبت کے علاوہ کون سکھا سکتا ہے؟ یہ چیزیں تعلق کے علاوہ کون سکھا سکتا ہے؟ اس محبت کا یہ عالم تھا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا۔ کا پوری طرح جسے کہتے ہیں دیکھنا نہیں دیکھ سکا۔ ان کا ادب اتنا غالب تھا کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات چیت ہو گئی۔ انہوں نے کہا البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں سے بہت گہری محبت تھی۔ انہوں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ 2 آدمی تھے جن سے آپ کو بڑی گہری محبت ہے۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے ان کے انتقال سے پہلے کی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو ابن سمیہ، سمیہ کے بیٹے، یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمار، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت گہری محبت تھی۔ عمار سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک چیز انہیں بتاتے رہے کہ عمار یہ ہونے والا ہے، عمار یہ ہونے، عمار یہ، حتیٰ کہ ایک دن فرمایا کہ عمار تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں آخری چیز جو تم پیو گے؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نوکر غلام دودھ میں پانی ملائے گا اور پھر تم جہاد کے لیے جا رہے ہوگے اور تمہیں روک کے پلائے گا، بس آخری چیز ہے جو تم پیو گے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی عمر 80 برس سے زیادہ ہو گئی تھی۔ صفین میں وہ نکلے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جھنڈے کے تلے وہ تھے۔ تو انہوں نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کے نوکر نے روکا اور اس سے کہا یہ دودھ پی لے۔ پوچھا پانی اس کا ملایا تو عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا خدا حافظ، یہ آخری چیز ہے جو میں پی رہا ہوں، مجھ سے یہی فرمایا تھا کہ آخری چیز تم یہ پیو گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تکوینیات کا کشف، ان کا علم، ان کے علم کے کیا کہنے۔ بڑی بے ادبی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی گہرائی اور گہرائی کو ناپنے لگے۔ اللہ کے علم کے بعد جو غیر متناہی ہے، متناہی جتنے ہیں سب سے زیادہ علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ لوگ جانتے نہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائیں اور اب تک کام آ رہی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے تھے میں جب فرانس گیا تو وہاں جو سب سے بڑا فلسفی تھا اس سے ملا، اور جب زمانے پہ میری اور اس کی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہنا، اللہ نے کہا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔
تو اٹھ کھڑا ہوا، گلے سے لگا، کہنے لگا ہیں یہ کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ کہا۔ عالم امر ہے سارا، اور یہ عالم امر انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسان کی روح، یہ زمانہ، یہ مسافتیں، یہ عدد، ایک گلاس یہ ہے، ایک گلاس یہ ہے، دونوں کو جمع کریں تو دو ہو جاتے ہیں۔ خود یہ دو کیا چیز ہے؟ یہ سب چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہیں، عقل اسے حل ہی نہیں کر سکتی کہ دو کیا ہے، عدد ہے نا۔ اور ممکن ہے انسان کی عقل اور زیادہ کچھ ہو جائے تو کہے ایک اور ایک تین ہوا کرتے ہیں، دو نہیں ہوا کرتے، پھر کیا ہوگا؟ سماعت ہے، انسان سنتا ہے آواز کو، کیا سننے کے اور ذرائع بھی موجود ہیں؟ یہ اب ایک دوسرا ایجاد ہو گیا، یہ موبائل فون، یہ سننے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ آواز جا کر ٹکراتی ہے کان کے پردوں سے اور پھر وہ اپنی صورت اختیار کر لیتی ہے الفاظ کی، وگرنہ یہ تو مطلقاً ایک ساؤنڈ ہے۔ اب دنیا میں کتنے طریقے ہیں، اس کائنات میں بے شمار طریقے ہیں، اور انسان ابھی تک دو ہی ایجاد کر سکا، ایک یہ اور ایک یہ۔ ممکن ہے کوئی دن آئے جب ٹائم اور سپیس میں انسان جائیں گے تو ممکن ہے ایک اور ایک دو کی بجائے تین وہ بنانے لگیں، پھر اس وقت کی جو سائنس اور جو فلسفہ ہوگا وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، آج سے پہلے دنیا پہ یہ راز نہیں کھلا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ان کی تعریف، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان کی تعظیم، ان پہ سلام بھیجنا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق ان پہ پیش کی جاتی۔ اہل السنہ تو اہل السنہ ہیں ہی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں دو جگہ پر، خاص طور پہ ہم نے اس پہ نشان لگایا ہوا ہے، دو جگہ پر انہوں نے کہا کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے۔ بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے لوگ وہ ان چیزوں کو خیال میں رکھتے تھے۔ حمزہ ابن محمد یہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ ان کا نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب میں دیکھوں، تو میں نے ایک دن زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذرا سا چہرہ مبارک دوسری طرف کو کر لیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا غلطی یہ عتاب ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کے ساتھ ایک طرح کی ناگواری کا احساس اور اس کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ لکھتا تھا، حدیث جب لکھتا تھا تو لکھتا تھا آخر پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میں لکھتا تھا کہ وصلی اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو؟ آپ نے فرمایا تو ہمیں سلام نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ پھر میری آنکھ کھلی، پھر مجھے خیال آیا کہ میں سلام نہیں کرتا، اس کی کیا معنی ہے؟ اور پھر احساس ہوا کہ اوہو میں اس کے ساتھ وسلم کا لفظ نہیں نہ لکھتا، تو یہ مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم پہ درود بھیجتے ہو، سلام نہیں بھیجتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام یہ درود سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلو علیہ، ان پہ درود بھیجو، وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، اور پورا پورا سلام بھیجو۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ کے جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ نے درود سے سلام کو زیادہ بڑھا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام سب سے زیادہ اچھا مانا گیا بنسبت درود کے، اور بہت آسان ہے۔ اتنا تو سب کو آتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آدمی کوئی پڑھتا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سلام مسلسل پہنچتا رہتا۔ اسی وجہ سے
جس آدمی کو سب سے زیادہ طبیعت کا مضبوط مانا گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جب یہ محبت کا باب آتا تھا پگھل گئے تھے، بالکل پگھل جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تنخواہیں مقرر ہوئیں، میری تنخواہ 2500 اور اسامہ جو مجھ سے چھوٹے تھے، اسامہ بن زید، اس کی تنخواہ 3500۔ تو میں نے والد سے شکوہ کیا، میں نے عرض کیا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق سے لے کے آخر تک ہمیشہ شریک رہا ہوں، ہمیشہ شرکت کی ہے، اور اسامہ کی عمر ہی کیا تھی، اور یہ کسی جہاد کب غزوے میں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ میرے بیٹے یہ بات نہیں ہے کہ غزوات اور شمولیت اس میں اس کی وجہ سے کچھ متعین کیا گیا ہے، بات یہ ہے کہ تم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے محبت تھی، اور تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے والد سے محبت تھی۔ فرمایا انہیں ان سے محبت زیادہ تھی۔ اسامہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تقریباً ہم عمر تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بچپنے کی وجہ سے ان کی ناک بہہ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسامہ کی ناک صاف کی، اور میں نے ایسے اظہار کیا جیسے عورتوں کا خواتین کا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ایسے نہیں، تمہیں پتہ ہے اسامہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اسامہ سے محبت رکھو۔ جن جن کی محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور جن کے لیے دعا کی ہے، وہ امت کے لیے اب تک اثاثہ اور سرمایہ ہے محبت کا۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی احبہم، اللہ میں ان دونوں بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ بہت بڑی دعا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو اتنی عزت، ادب، احترام، وفات سے پہلے آخری جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا باندھا ہے، اور بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے لوگوں کو ان کے تابع کیا ہے، اور فوج چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا چھوٹی عمر کا بچہ، شاید 15-16 سال کے ہوں گے، اور ان کے انڈر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، یہ اسامہ کی امارت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شدید بیماری اور ضعف کی حالت تھی، بستر پر لیٹے لیٹے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ منافق ہیں، انہوں نے پہلے میں نے جب زید کو امارت دی تھی اور سردار بنایا تھا، لشکر کا امیر بنایا تھا، تو اس وقت بھی میرے انتخاب پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور اب جب میں نے اس کے بیٹے کو امارت دی ہے تو اب یہ پھر مجھ پہ اعتراض کرنے لگے ہیں، اور مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا والد زید بھی مجھے بہت عزیز تھا، مجھے بڑی محبت تھی اس سے، اور اس کا بیٹا بھی مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بڑی محبت ہے اس کے بیٹے سے۔ اگلی منزل پر جب پہنچے مدینہ منورہ سے باہر تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پلٹے۔ تو اسامہ کہتے ہیں یہاں مدینہ پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ افواہ اڑ گئی ہے، صداقت اور حقیقت کچھ نہیں، تو میں جلدی سے حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، اتنا ضعف ہو گیا تھا، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور مجھ پہ رکھ دیے اور ہونٹ ہلتے رہے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما۔ اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے تحت تھے نا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود کبھی اسامہ کو دیکھتے تھے تو انہیں کہتے تھے السلام علیکم ایھا الامیر، امیر اللہ کی سلامتی ہو۔ کسی نے کہا کہ اسامہ کو آپ امیر کیوں کہتے ہیں، آپ تو خود امیر المومنین ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آخری قیادت مجھ پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی تھی یہ اسامہ تھے، اس لیے میرے لیے تو امیر ہیں وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ تعلق نہیں ہے تو اور کیا، یہ محبتیں نہیں ہیں تو اور کیا، یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وہ جانتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کی یہ واحد راہ ہے، اس لیے کہ بڑے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے احسانات ہیں دنیا میں کوئی ان احسانات میں ان کا شریک و سہیم نہیں۔ قیامت میں ان کی شفاعت ہے، وہ کبیرہ گناہ کے جو مرتکب تھے ان تک پہنچے گی۔ ابو داؤد کی یہ روایت اب بھی کسی نے بہت اچھا کیا ہے، روضہ مبارک کے ساتھ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں تک پہنچے گی جو کبیرہ گناہ میں مبتلا تھے، ان کی شفاعت سے قیامت میں اس حد تک نفع ہوگا کہ جہنم میں لوگوں کے جو عذاب ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے۔ ابو لہب نے اسی لیے کہا کہ مجھے پیر کے دن وہ مجھے آ کے باندی نے اطلاع دی، سویبہ نے، یہ لوگ نام رکھتے ہیں صوبیہ، یہ صوبیہ کوئی نام نہیں ہے، شرجیل کوئی نام نہیں، اصل لفظ ہے سویبہ، یہ نام ہے اصل، اور شرجیل نہیں ہے، وہ شراحبیل ہے۔ تو کاتبوں نے نکتے چکے ادھر ادھر کر دیے ہیں، اس لیے لوگوں کو غلطی لگ جاتی۔ وہ شراحبیل لفظ ہے اور وہ لفظ ہے سویبہ۔ تو بھائی تھے عبداللہ بھی، تو اس لیے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار سب کو تھا کہ یتیم بھائی چلا گیا اور اس کا بچہ جو ہوگا یہ یتیم ہوگا، تو ہر ایک کو محبت تھی اپنے بھائی کی وجہ سے، اور اس نے آ کے اطلاع دی سویبہ نے، ابو لہب کی باندی تھی نا، تو سویبہ نے آ کے کہا، سویبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا بنو مخزوم کی خواتین نے، یہ ابو جہل بھی اسی خاندان سے تھا، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال بھی لگتا ہے، اور فاطمہ نام کی کئی خواتین نے دودھ، یہ پوری ایک مستقل بحث ہے۔ سویبہ نے بھی، تو سویبہ آئی ہیں یہ خبر لے کے ولادت کے فوراً بعد، تو انہوں نے خواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے بھائی نے کہا کہ میں نے انگلی سے اشارہ کیا سویبہ کو کہ آزاد ہو، اس خوشی کی خبر لائی ہو کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ان کا جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن میری اس انگلی کو جہنم میں پانی دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے کوئی ذرہ برابر نیکی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، اللہ اس کا بھی احسان نہیں رہنے دیتا۔ آدمی سوچے نا کہ اس نے اشارہ ہی کیا نا کہ آزادی ہے، اس کی بھی جزا اسے خدا نے دی۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ امت میں کام کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے دین کی بقا کے لیے اپنی زندگیاں، اپنا مال، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، سب سے بڑا سخی آدمی وہ ہے جو خدا کے دین کو اپنا وقت دیتا ہے۔ مال سے بھی بڑی سخاوت ہے، اس لیے کہ مال تو پھر واپس آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ٹائم کہاں سے وہ واپس لائے گا؟ تو جنت میں بھی نہیں واپس آئے گا، وہاں کا تو وقت اپنا ہی ہے۔ یا یہ کہ انسان جنت میں پہنچ کے مزید سوچنے، دو طرح کے وقت اسے مل جائیں، یہ بھی تو فلسفہ ہے نا۔ کبھی 6 ڈائمنشن میں پہنچے، پھر پتا چلے۔ ابھی 5th کی بات کرتے ہیں یا 4th کی بات کرتے ہیں، ایسے ہے نا؟ نہیں، 4th کی، 5th اور 6th تک پہنچے تو پھر کیا ہو؟ بڑے اسرار ہیں اس کائنات کے، بڑے اسرار ہیں۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ نماز اسرار و رموز سلطنت شب کھولتی ہے۔ اس وقت پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو دکھائے تھے آسمانوں میں اپنے نشان اور زمین میں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، ہماری بادشاہت کیا ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، ہم انہیں بیت المقدس اور آسمانوں پہ لے گئے معراج میں تاکہ ہم انہیں دکھائیں، وہ دیکھیں، من آیاتنا، ہماری نشانیاں۔
تو اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جن کاموں کی رپورٹ وہاں پہنچتی ہے نا، وہ احسانات ان کا بدلہ خدا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ جتنے بھی اس وقت پائے جاتے ہیں امت میں فرقے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ بات ہوتی۔ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو اس زمانے کے جو بڑے لوگ تھے وہ ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو حضرت آپ کی زیارت کے لیے تو ہم زندگی بھر ترستے رہے اور آپ خود چل کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، مجھے کہا گیا ہے کہ جا کے سلام کرو صلاح الدین ایوبی کو، اور ہم اس سے بڑے خوش ہیں کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ سب چیزیں ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اور وہ جو امت میں ایک طبقہ جو بھی ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، منع فرمایا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، یہ چیز غلط، یہ سب چیزیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ، عبد المطلب کی اولاد یعنی دادا کی اولاد، سیدنا علی تھے، حمزہ تھے، جعفر تھے، عباس تھے، یہ سارے حضرت عبد المطلب ہی کی تو اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یاد رکھو، جس شخص نے عبد المطلب کی اولاد سے کوئی نیکی کی نا، قیامت میں اس نیکی کا بدلہ میں دوں گا۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ چیزیں، اس لیے بچنا چاہیے کسی بھی ایسی چیز سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے اور کنائے میں بھی کوئی توہین نکلتی ہے، والعیاذ باللہ۔ کسی آدمی نے ہارون الرشید کی موجودگی میں کہہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال چھوٹا سا، بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کہتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان سے اور بہت سے لوگوں کا یہ قول مل جائے گا، سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے، ابن کثیر، وہ سب نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس دنیا کی ساری سفید اور زرد چیزوں سے زیادہ اچھا ہے، یعنی سونے چاندی سے۔ اس ادب اور احترام ہی کا حال تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پہ گھوڑے سے گر گئے تھے، جب بچے تھے گھوڑا دوڑاتے تھے تو ایک زخم آ گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کسی وقت خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ تمہاری اولاد میں یہ بچہ ہوگا جو اس دین کی مدد کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شادی ہو گئی تھی، وہ پھر مسئلہ کچھ الجھ گیا، اور جو ان کی اہلیہ تھیں وہ اپنے بیٹے عاصم کو ساتھ لے گئیں۔ تو عاصم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، چھوٹی اولاد تھی نا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اپنے بیٹے سے ملیں، تو ملنے نہیں دیا گیا، خاندان ان کا بڑا مضبوط تھا، وہ بچے کو چھپا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن عصر کی نماز کے قریب گئے، گھوڑے پہ سوار تھے، عاصم کو دیکھا اور بٹھا لیا اور ساتھ لیا۔ عاصم کے خاندان نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ عمر ہمارے بچے کو لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور فرمایا بچے کو واپس دیا جائے، بچے پہ ماں کا حق فرمایا تمہاری نسبت زیادہ بنتا ہے، تو بچہ لوٹا دیا گیا۔ ان عاصم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ کاش وہ بچہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں جس کی پیشانی پہ ایک نشان ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت زبردست خلافت رہی، بہت کامیاب چیزیں، بہرحال بڑی شخصیت تھی۔ کسی نے ان کی وفات سے پہلے کہا کہ ہم آپ کی میت کو دمشق سے مدینہ منتقل کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب ابھی جگہ باقی ہے وہاں،
تو ان کا مجھے بٹھاؤ، تکیے لگائے گئے، بٹھایا گیا، ان کا سنو میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کے علاوہ جتنے عذاب خدا کے ہیں نا، خدا بڑے سے بڑے عذاب میں مبتلا مجھے کر دے اگر میں جھوٹ بولوں۔ میرے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہیں ان کے پہلو میں دفن، ان کا، ان کی عزت، ان کی محبت، ادب، اور میرا کچھ نہ ہونا، گناہگار ہونا، کبھی اس نے یہ سوچنے کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ اس پاک جگہ پہ میرا وجود جائے گا۔ کہا نہ، ایسے نہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، انہوں نے کہا میری خواہش تھی، پھر عمر آ گئے، ان کا پیغام آ گیا، پھر عمر دفن ہو گئے، تو انہوں نے کہا ابھی بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا میری ہمت نہیں پڑتی، مجھے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے ساتھ دفن کر دیں۔ تو اس لیے ان کا حق پہچاننا، ان کے دین کے لیے کام کرنا، ان کی محبت، ان پہ سلام بھیجنا، جن چیزوں کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے اس وابستگی کا احترام کرنا، اتنا زیادہ احترام ان چیزوں میں رہا ہے کہ حضرت بلال یہ بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے چابی لینے کے لیے، مشہور واقعہ 16 یا 17 ہجری میں پیش آیا، ابن کثیر نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے تھے، وہ مسجد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ داؤد کی مسجد کہا ہے، تو یہودیوں نے کہا یہ، فرمایا یہ نہیں ہو سکتی، اندر جا کے دیکھا، فرمایا یہ نہیں ہے، پھر وہ ایک اور جگہ لے گئے، تو وہاں پہ فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو میرے ساتھ، جھوٹ بولتے ہو یہودیو، کیوں مجھے غلط راہ پہ لے جا رہے ہو، یہ نہیں ہے داؤد علیہ السلام کی مسجد۔ پھر وہ ایک تہہ خانے میں لے گئے، اس میں ایک دروازہ کھلا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پوچھتے رہے، پھر فرمایا یہ ہے وہ مسجد جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ تم وہاں جاؤ گے، یہ ہے وہ چیز۔ وہاں 4000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس سے زیادہ ان کے ساتھ تھے، وہ اس مسجد میں گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اسے وسیع کر دی تھی، یہ جو پیغامات، یہ جو سوالات آئے تھے وہاں سے امریکہ سے، اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کچھ تفصیل سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلال کو بلاؤ، آذان دیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی، اور سارا کاروبار زندگی اس دن ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے ہٹ گئے اور روتے پھرتے تھے کہ یہ وہ آذان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال دیتے۔ یہ نسبت اور انتسابی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا بلال کو، اور تعریف کر رہے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی، اور کہا کہ ھذا حسنۃ من حسنات سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال کو دیکھو، ابو بکر کی نیکیوں کا تمہیں کیا بتاؤں، یہ بلال اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس نے آزاد کر کے اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ مناقب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بیان کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ اسٹوڈیوز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا انتصاب اگر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے بڑے لوگوں کی طرف ہے تو تب تک خیر اور سلامتی، یہ ادب اور احترام کے ساتھ ہے۔ ادب اللہ نے القاء کیا تھا، ان کے دلوں میں ڈالا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے دائیں طرف، رائٹ ہینڈ پہ کبھی نہیں تھوکا آج تک۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اس لیے یہ جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، یہ کسی شخصیت اور فرد کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ یہ شخصیتوں کو بنانا، شخصیتوں کو اجاگر کرنا، ان کے محاسن، خوبیاں اور فضائل کچھ نہیں، ادارے اصل۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ ایک یونیورسٹی بنے اور اس کا پورا نصاب، اس کی پوری تعلیم، ہمیشہ یہ چاہتے رہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں
یہ جو آپ اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں بہت لوگوں نے تعاون کیا. یہ دین کا جتنا کام ہے، یہ ادارہ جتنا بنا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑا کام، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمیشہ جو ساتھ لگ کے اور جڑ کے کھڑے رہے ان میں سے یہ انیس صاحب بیٹھے. بڑا کام انہوں نے کیا. ان کی جیب اور ہمارا ہاتھ بس ایک ہی چیز رہی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں، اور بغیر پوچھے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں کیا نہیں، بس کہنے کی، اور بس اوقات تو کہنا بھی نہیں پڑا. اسی طرح اس اسٹوڈیو اور اس چیز کے لیے ان لوگوں کی نیکیوں اور خدمات کا اعتراف ضروری ہے. امریکہ سے خالد صاحب آئے تھے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے گئے تھے اور انہیں بہت تعاون کیا. طارق صاحب ہیں اور بہت پرانے دوستوں میں ہمایوں ہیں اور لوگ ہیں بہت سے قابل احترام. وہ سب اپنا پیسہ اور اپنی کاوش اور محنت، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں جنہوں نے وہاں بھی ہمارے جانے پہ بھی اور ہمارے یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ان کا تعاون رہا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے. یہ گلزار صاحب اور اسی طرح اور بہت سے دوست ہیں. ندیم صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ساتھ رہے. طارق بھٹی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. جس موقع پہ جب بھی ہوا یہ سب لوگ اس ادارے کی بنیاد بنے، اسٹوڈیو کی بنیاد بنے، ان چیزوں کی بنیاد بنے. پھر عملاً جب کام کا وقت آیا تو وقت نہ ہونا اور پھر مصروفیات کا زیادہ بڑھ جانا، اس ایک بلڈنگ کے بعد پھر باقی کام سارا چھوٹے بھائی سعد ہیں انہوں نے کرایا. ان کی خدمات کا اعتراف ضروری ہے. پھر عرفان صاحب ساری نگرانی کرتے رہے، کون سا کیمرہ، کیا چیز کیا. اور یہ وہ نام ہیں جو ایسے استدرادن ابھی ذہن میں آ گئے، وگرنہ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، جن کو کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اگر کام اس کے لیے ہے تو ضرور اس کا اجر دے گا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں. اگر اس کے علاوہ غیر کے لیے ہے پھر سب کچھ عکارت، پھر کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے تعاون کیا. یہ اسٹوڈیو بنا، ہم نے چاہا تھا کہ یونیورسٹی بنے، یہ چیزیں، مگر کوئی سامان بنا نہیں. بس اللہ کو جو منظور ہو، جو چیز بھی ہو. ذہن جاتا ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی طرف جو ہمارے حضرت سناتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی اپنے خادم سے کہ فرماتے تھے عبد القادر مولوی صاحب جی تو چاہتا ہے مرنے کے بعد بھی اکٹھے ہی رہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. جو میرے حضرت لیکن کہتے تھے نا تو میں ہاتھ جوڑ دیتا، میں کہتا تھا لیکن نہ کہیں، یہ نہ کہیں. لیکن حضرت کہتے تھے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ. تو ایک رائے پور میں تدفین ہوئی اور ایک سرگودا میں. تو فرماتے اس لیکن کا حضرت کا جو لفظ تھا یہ مجھے بڑا اضطراب میں مبتلا کرتا تھا. تو ہوتا ایسے ہی ہے جو اللہ چاہے، لیکن یہ ضرورت ہے اب بھی اور ہمیشہ کہ ہم ایک ایسے تعلیمی ادارے کو، متعدد تعلیمی ادارے بنائیں جس میں سیاست کا دخل نہ ہو، جس میں حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کوئی معنی نہیں رکھتے. اس امت کی نشأت ثانیہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم سے، اور علم بھی ایسا جس میں 60% تربیت ہو اور 40% علم ہو. بس اگر ایسے ادارے نہیں بنیں گے تو یہ جو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا پچھلے 70-80 سال سے یا 300 سال سے، یہ شارٹ کٹ کامیاب ہونے کے بظاہر نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ ان ساری مساعی کو قبول فرمائے. جس نے جو تعاون کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اس اسٹوڈیو کو، ان سب مساعی کو خیر اور برکت کا باعث بنائے.